بنگلہ دیش کی کرنسی کا نام ہے ٹکا اور اس T20 ورلڈ کپ 2026 میں بنگلہ دیش نے انڈیا کو 2 ٹکے کا بنا کر رکھ دیا ہے، جس کے پیچھے کھڑا ہے پاکستان کا مرد اصول محسن نقوی۔ وہی محسن نقوی جس نے بھارت کے سامنے کھڑا ہو کر کہا اگر بھارت نہیں آئے گا تو پاکستان بھی نہیں جائے گا، اور اگر آپ نے سچ سننا ہے تو یہ ویڈیو مت چھوڑنا۔ پاکستان نے برسوں تک بس ایک ہی کام کیا، بھارت کے سامنے بالکل خاموشی اور بھیگی بلی بنا رہا۔ ICC بولتی تھی، ہم سنتے تھے، بھارت حکم دیتا تھا، ہم مانتے تھے، اور پھر ایک دن کسی نے کہا نہیں اب ایسا نہیں چلے گا، اگر بھارت پاکستان نہیں آئے گا تو پاکستان بھی بھارت نہیں جائے گا۔ نہ معذرت، نہ ڈر، نہ بیک ڈور ڈیل، اور پہلی بار انڈیا کی نہیں مانی گئی۔ آج ہم محسن نقوی کو ہیرو نہیں بنا رہے، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ نے ریڑھ کی ہڈی واپس کیسے حاصل کی۔ محسن نقوی وہ نام جس پر کل تک تنقید کرنا آسان تھا، کبھی کرکٹ کے نام پر، کبھی پس پردہ طاقتوں کے الزام میں، اور کبھی صرف اس لیے کہ پاکستان میں کوئی عہدہ سنبھالے تو شک لازم سمجھا جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت لوگوں نے یہ کیا، میں بھی شامل ہوں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ شک اپنی جگہ اور حقائق اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ آج اگر اندھی مخالفت ایک طرف رکھ کر خالص حقیقت دیکھی جائے تو ایک بات ماننی پڑے گی کہ محسن نقوی نے وہ کیا جو برسوں تک کوئی کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ دنیا کا امیر ترین، طاقتور ترین اور سب سے بااثر کرکٹ ادارہ، وہ بورڈ جس کے سامنے ICC اکثر لاچار نظر آئی، جس کے اشاروں پر قوانین بدلے گئے، شیڈول موڑے گئے اور کرکٹ کو کھیل کے بجائے طاقت کی سیاست بنا دیا گیا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے بورڈ بھی خاموش رہے، اور پاکستان ہمیشہ دفاعی، ہمیشہ محتاط، ہمیشہ سمجھوتا کرنے والا۔ پھر ایک دن یہ روایت بھی ٹوٹ گئی۔ محسن نقوی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا اگر بھارت پاکستان آ کر نہیں کھیلے گا تو پاکستان بھی بھارت جا کر نہیں کھیلے گا۔ کوئی خفیہ سمجھوتا نہیں، کوئی پیش پسائی نہیں، کوئی معذرت نہیں۔ یہ محض بیان نہیں تھا، یہ ایک واضح پالیسی تھی، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ مانی گئی۔ ICC نے تسلیم کیا، پاکستانی وومن ٹیم بھارت نہیں گئی۔ مینز ٹیم کے میچز نیوٹرل وینیو پر ہوئے۔ جو چیز برسوں تک ناممکن سمجھی جاتی رہی وہ صرف ایک صاف موقف سے ممکن ہو گئی، اور کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایشین کرکٹ کونسل، جسے بھارت اپنی جاگیر سمجھتا تھا، وہاں پہلی بار چھوٹے بورڈ کو یہ احساس دلایا گیا کہ وہ غلام نہیں، شراکت دار ہے۔ سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، سب نے پہلی بار سیدھی گردن کر کے ووٹ دیا، اور پھر نتیجہ ایسا نکلا کہ ایشیا میں بھارت کو بار بار سیاسی جھٹکے لگے۔ کی ٹرافی لینے سے بھارتی ٹیم نے انکار کیا، مگر محسن نقوی نے اصول نہیں چھوڑے، نہ ہاتھ جوڑے، نہ دباؤ میں آئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کرکٹ کا طاقتور ترین بورڈ خود دروازے کھٹکھٹا رہا ہے، کیونکہ طاقتور کو سب سے زیادہ خوف تب ہوتا ہے جب سامنے والا جھکنے سے انکار کر دے۔ سب سے دلچسپ موڑ، اب صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بنگلہ دیش نے بھی سبق سیکھا، اور بنگلہ دیش نے بھی بھارت جا کر کھیلنے سے انکار کر دیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ پریشان ہے کہ یہ کون سی روایت شروع ہو گئی ہے۔ اصل خوف یہی ہے کہ کہیں باقی بھی ہمت نہ پکڑ لے۔ طاقتور بھی اب متحد ہے، کیونکہ اصولوں کے سامنے جھکنا اب اختیاری نہیں۔ اور پھر اندرون ملک میں کرکٹ، جہاں زیادہ تر شور صرف قومی کرکٹ تک محدود رہتا تھا، وہاں محسن نقوی نے جڑوں پر ہاتھ رکھا۔ انڈر 15، انڈر 19 اور انڈر 23 وہ سطح جہاں اصل کرکٹ بنتا ہے، نہ کہ سوشل میڈیا اسٹار۔ نتیجہ سب کے سامنے ہے، پاکستان انڈر 19 ٹیم نے ان بھارتی سرماؤں کو شکست دی جن پر IPL کے کروڑوں روپے لگ چکے تھے۔ یہ صرف ایک جیت نہیں تھی، یہ ایک اعلان تھا کہ پاکستان کرکٹ ابھی زندہ ہے۔ کیا محسن نقوی کامل ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا اس پر تنقید ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے، مگر ایک بات اب واضح ہو چکی ہے، جو شخص بھارت جیسے کرکٹ بورڈ دیو کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو، جو پیسے کے غرور کو اصولوں سے چیلنج کرے، اور جو پاکستان کو پہلی بار برابری کی سطح پر لا کھڑا کرے، اسے اندھی نفرت میں رد کرنا خود ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ تنقید کریں، سوال اٹھائیں،
مگر سچ کو ماننے کی جرت بھی رکھیں۔ پاکستان کرکٹ نے برسوں بعد سر اٹھا کر بات کی ہے۔ ہم محسن نقوی کو فرشتہ نہیں بنا رہے، غلطیاں ہوں گی، سوال اٹھیں گے، تنقید بھی ہوگی، مگر ایک بات ریکارڈ پر آ گئی ہے کہ پاکستان کرکٹ نے اب جھکنا چھوڑ دیا ہے اور دوسروں کو بھی سر اٹھا کر چلنا سکھا دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو قوم نہ کہنا سیکھ لے اسے دبانا آسان نہیں رہتا۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔